السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولز۔ تیری آرزو کی چاہ میں بائی اقرا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 2۔ وہ دونوں جب آدم کے ساتھ آئس کریم کھا کر گھر آئیں تو وجدان صاحب ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے، جبکہ صوفیہ بیگم اور ہادیہ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں، اور آمنہ بیگم نے سب ملازماؤں کو گھر کی صفائی میں لگایا ہوا تھا اور ہر 2 منٹ بعد کسی نہ کسی کو ٹھیک سے صفائی کرنے کی تلقین کر رہی تھیں۔ ان دونوں نے سب کو سلام کیا، جبکہ آدم سلام کر کے اپنے کمرے میں فائلز لینے چلا گیا۔ ارے تائی امی، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آج پورے گھر کی اچھے سے صفائیاں کروائی جا رہی ہیں؟ افیرہ نے آمنہ بیگم کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے کچھ نہیں۔ اچھا تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، جب تک صوفیہ اور ہادیہ بھی کھانا ٹیبل پر لگا دیں گی، آمنہ بیگم نے افیرہ کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہم دونوں فریش ہو کر آئیں۔ افیرہ اور نور دونوں آمنہ بیگم سے کہتی اپنے اپنے کمرے میں چل دیں۔ جب وہ دونوں فریش ہو کر آئیں تو کھانا بھی ٹیبل پر لگ چکا تھا اور آدم بھی آ گیا تھا اپنے کمرے سے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سب اپنے اپنے کاموں پر چل دیے، اور وہ دونوں بھی اپنے کتابیں لے کر باہر لان میں وجدان صاحب کے پاس آ گئیں۔ وجدان صاحب جو لان میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، ان دونوں کو آتا دیکھ مسکرا دیے۔ آج میری بیٹیاں لان میں کیسے آ گئیں اس ٹائم؟ وجدان صاحب نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں دادا جان، آج موسم بہت پیارا تھا تو سوچا کیوں نہ موسم سے لطف اندوز ہو کر پڑھا جائے، بس اسی لیے ہم ادھر آ گئیں، نور نے کہا۔ وجدان صاحب نے نور کی بات پر ہنکارا بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا دادا جان، ماما بتا رہی تھیں آپ نے صبح ناشتے میں صرف چائے پی تھی اور ابھی بھی آپ نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ افیرہ نے فکر مندی سے وجدان صاحب سے پوچھا۔ کچھ نہیں میری بچی، بس طبیعت تھوڑی بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے کچھ کھانے کو دل ہی نہ کیا، وجدان صاحب نے افیرہ کی فکر مندی پر مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا آپ ادھر ہی بیٹھے، میں ابھی آپ کا بی پی چیک کرتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ اچھا سا بنا کر بھی لاتی ہوں، افیرہ نے کہا۔ وجدان صاحب کی ناساز طبیعت دیکھ اس کے اندر کا ڈاکٹر بیدار ہو گیا تھا، جس پر نور اور وجدان صاحب دونوں ہی مسکرا دیے۔ پھر افیرہ نے وجدان صاحب کا بی پی چیک کیا، انہیں زبردستی سوپ پلایا اور کمرے میں لے جا کر ان کو دوا دی اور کچھ دیر آرام کرنے کی تلقین کرتی کمرے سے نکل گئی اور کچن میں جا کر ہادیہ کے ساتھ رات کا کھانا بنانے میں مدد کروانے لگی۔ جگمگاتی برقی کمکموں کی روشنی میں اسٹیج کے بالکل درمیان میں کھڑا اپنی پرفارمنس دے رہا تھا۔ ایک دنیا تھی جو اس کی دیوانی تھی، وہ مغرور شہزادہ جس پر لڑکیاں اپنی جان دیتی تھیں، لیکن وہ مغرور 26 سالہ نوجوان جو ان سب کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ بے شک سعد زید راجپوت ایک خوش شکل وجیہہ نوجوان تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، کالی سیاہ گہری آنکھیں جن میں ہر وقت سنجیدگی چھائی رہتی تھی، کھری مغرور ناک، ماتھے پہ بکھرے بھورے بال، گالوں پہ پڑتا ڈمپل جو ہر ایک کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا تھا، کثرتی چوڑا جسم، بلا شبہ وہ ایک وجیہہ اور رعبدار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ اپنی پرفارمنس دے کر اسٹیج سے اترا، ایک ہجوم تھا جو اس کے ارد گرد موجود ہو گیا تھا، جو اس کے گارڈز اس تک آنے سے روکے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گارڈز کے دائرے میں اپنی گاڑی تک پہنچا۔ یہ اس کا آخری کنسرٹ تھا لندن میں، اب اس نے اپنے فلیٹ میں جا کر پیکنگ بھی کرنی تھی اور صبح کانفرنس کی تیاری بھی کرنی تھی۔ راجپوت ولا میں اس ٹائم ڈنر کی تیاری چل رہی تھی، زید صاحب اور عبید صاحب بھی آفس سے آ گئے تھے اور اب وہ دونوں وجدان صاحب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آدم اپنے کمرے میں آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ نور اور افیرہ ہادیہ کی ٹیبل میں کھانا لگانے میں مدد کر رہی تھیں۔ کھانا لگانے کے بعد نور نے سب کو کھانا لگنے کا بتایا تھا، سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ ارے ہادیہ، آدم کو تو بلا لو بیٹا، آمنہ بیگم نے ہادیہ سے کہا۔ ابھی ہادیہ انہیں کوئی جواب دیتی کہ آدم بھی آ گیا۔ لے ماما، آدم بھائی بھی آ گئے، نور نے چہکتے کہا، جس پر سبھی مسکرا دیے۔ ویسے پہلے مجھے یہ بتائیں لیڈیز کہ آج سویٹ ڈش میں کیا ہے؟ آدم نے پوچھا۔ کھیر ہے بھائی، افیرہ نے جواب دیا۔ اچھا کس نے بنائی ہے؟ آدم نے پوچھا۔ کھیر ہادیہ نے بنائی تھی، لیکن افیرہ آدم کو تنگ کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، بھائی میں نے بنائی ہے۔ افیرہ کے بتانے پر آدم نے کھیر چکھنے کے انداز میں تھوڑی سی کھائی، جس پر نور، افیرہ اور ہادیہ کی سوالیہ نظریں اس پر تھیں کہ آیا جلدی سے بتاؤ کیسی بنی ہے۔
جب آدم نے ان تینوں کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کی تو آنکھوں میں شرارت لیے افیرا سے کہا، گڑیا بس ٹھیک ہی بنائی ہے، گزارے لائق۔ جس پر ہادیہ خونخوار نظروں سے آدم کو دیکھنے لگی، جس پر نور اور افیرا کو اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ افیرا کی اس شرارت پر سب بھرے مسکرا دیے۔ ہادیہ نے غصے سے کھیر کی پیالی آدم کے ہاتھ سے لی، جس پر آدم نے ہادیہ کو دیکھا جو خفگی اور ناراضگی بھری نظروں سے آدم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم، آپ مجھ معصوم کو اتنی پیاری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ آدم نے معصومیت سے ہادیہ سے کہا، جبکہ نور اور افیرا اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگی، اور ہادیہ تو بس بھروں کے سامنے آدم کے اس شریر لہجے پر شرم اور خفگی سے صرف آدم کو گھور ہی سکی۔ بھائی وہ بات یہ ہے کہ کھیر میں نے نہیں، ہادیہ بھابھی نے بنائی ہے، افیرا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے آدم سے کہا، جس پر آدم نے ہادیہ کو دیکھا اور پھر آنکھوں میں شرارت لیے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے افیرا سے کہا، گڑیا کیوں تم مجھے اپنی بھابھی کے ہاتھوں پٹوانے پہ تلی ہو؟ جس پر ہادیہ خفت زدہ سی ہو گئی، جبکہ نور اور افیرا کا جاندار قہقہہ لاؤنج میں گونجا، ویسے کھیر بہت مزے کی ہے۔ آدم نے ہادیہ سے کہا، ہاں اب تو آپ یہی کہو گے، نور نے ڈرامائی انداز میں آدم سے کہا۔ تم تو چپ رہو ڈرامہ کوئن، کیوں مجھے جوتے پڑوانے ہیں؟ آدم نے شرارت سے کہا، جس پر ہادیہ نے آدم کو غصے سے گھورا اور سب مسکرا دیے، جبکہ وجدان صاحب نے ان سب کو خوش دیکھ کر ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کی دعا کی، اور نہ جانے یہ خوشی کب تک ان سب کے درمیان رہنی تھی۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب زید صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سعد کی کل شام کی فلائٹ ہے، وہ پاکستان واپس آ رہا ہے۔ زید صاحب کے بتانے پر سب ہی بہت خوش ہوئے۔ آخر 5 سال بعد سعد آ رہا تھا، لیکن زید صاحب کی یہ بات سن کر افیرا کا منہ کو جاتا چمچ وہیں ساخت ہوا تھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھے جا رہی تھی جہاں کھانا ویسے ہی پڑا تھا۔ نور کے پکارنے پر افیرا کا سکتہ ٹوٹا۔ افیرا کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں۔ افیرا نور کے اس طرح پکارنے پر بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ تو کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ نور نے افیرا کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر سب بھرے بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیٹ بھر گیا ہے، بس اب دل نہیں کر رہا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے کہ اس سے کیا ہوا۔ پھر نور نے سب کا دھیان افیرا سے ہٹانے کے لیے کہا، دراصل آج افیرا کا بایولوجی کا ٹیسٹ تھا، جس وجہ سے وہ ساری رات نہیں سوئی تھی، ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے صبح سے ہی اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اور سر میں بھی درد ہے، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ نور کے بتانے پر سب نے ہی اس بات میں سر ہلایا، لیکن نور خود الجھ گئی تھی افیرا کے اس رویے پر۔ وہ جب بھی سعد کا نام سنتی تھی تو گمسم سی ہو جاتی تھی۔ ویسے بابا، سعد نے تو اگلے ہفتے آنا تھا، آدم نے زید صاحب سے کہا۔ جی بیٹا، آنا تو اگلے ہی ہفتے تھا، لیکن آج ہی میں نے اسے فون کیا تھا تو کہہ رہا تھا میں کل کی فلائٹ سے آ رہا ہوں، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا اگر کسی کو لندن سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دے، وہ لے آئے گا۔ زید صاحب نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، سچی بابا بھائی نے کہا ہے؟ نور زید صاحب کی اس بات پر خوشی سے چہکی۔ نور کی اس پرجوشی پر سب ہی مسکرا دیے۔